بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلسلے کے واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ اس واقعے میں بتایا جائے گا سلطان صلاح الدین ایوبی جب فلسطین میں جہاد کے لیے گیا تو اس کی غیر موجودگی میں اس نے مصر کا انچارج جس کو بنایا مصلح الدین نام کا، اس نے غداری کی، بلکہ اس نے اپنی بیوی کو بھی اغوا کروانے کی کوشش کی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کسی طرح نقاب پوشوں سے بچ کے محافظوں کے ساتھ واپسی روانہ ہوئی اور مصلح الدین کو پکڑ لیا گیا۔ تو بتایا جائے گا غداری کا کتنا برا انجام ہوا۔ فاطمہ کو گشتی دستے کے کمانڈر نے الگ رکھا اور صبح کے وقت نقاب پوشوں نے اور 8 محافظوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ سورج غروب ہونے کے بعد قاہرہ پہنچا اور سیدھا تھانے کی طرف گیا۔ غیاث بلبیس جو کہ واردات کی تفتیش میں مصروف تھا اس وقت وہ تہہ خانے میں تھا۔ اس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے اس کی داشتہ کو برآمد کیا۔ وہ اپنے آپ کو ازبک مسلمان بتاتی تھی۔ اس نے بلبیس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے جواب میں بلبیس نے اس کو کوٹھڑی کی جھلک دکھائی جہاں بڑے بڑے سخت جان مرد بھی سب راز اگل دیتے ہیں۔ لڑکی نے اعتراف کر لیا وہ یروشلم سے آئی اور عیسائی ہے۔ اس نے اس اعتراف کے ساتھ بلبیس کو اپنا جسم اور دولت کی لالچ دینے شروع کر دیے۔ بلبیس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی میں جو دولت برآمد کی تھی اس نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا مصلح الدین کیوں صلیبیوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ خود لڑکی اس قدر پرکشش اور چرب زبان تھی کہ اسے ٹھکرانے کے لیے پتھر دل کی ضرورت تھی۔ بلبیس نے اپنا ایمان ٹھکانے رکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا یہ تو کوئی بہت بڑی سازش ہے جس کی کڑیاں یروشلم تک جا ملتی ہیں۔ اس نے اس لڑکی سے کہا وہ ہر ایک بات بتا دے۔ لڑکی نے جواب دیا میں نے جو بتا سکتی تھی بتا دیا، اس سے آگے کچھ نہیں بتاؤں گی تو یہ صلیب کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ میں صلیب پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا چکی ہوں کہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جان دے دوں گی۔ میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، میں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ اگر مجھے آزاد کر کے یروشلم یا کرک پہنچا دو گے تو منہ مانگی دولت تمہاری قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ مصلح الدین تمہاری قید میں اس لیے اس سے پوچھ لو، وہ تمہارا بھائی ہے، شاید کچھ بتا دے۔ بلبیس نے اس سے دوبارہ کچھ نہ پوچھا۔ وہ مصلح الدین کے پاس گیا جو کہ ایوبی کی غیر موجودگی میں مصر کا گورنر تھا۔ مصلح الدین بڑی بری حالت میں تھا۔ اسے چھت کے ساتھ اس طرح لٹکایا گیا تھا کہ اس کی کلائیاں چھت سے بندھی ہوئی تھیں اور پاؤں فرش پر پڑے تھے۔ بلبیس نے جاتے اس سے پوچھا مصلح دوست جو پوچھتا ہوں بتا دو، تمہاری بیوی کہاں ہے اور اسے کس نے اغوا کیا؟ اب تمہیں کچھ اور باتیں بتانی ہوں گی۔ تمہاری داشتہ اپنے آپ کو بے نقاب کر چکی ہے، کھول دے مجھے ذلیل آدمی۔ مصلح الدین نے غصے اور درد سے کہا امیر مصر ایوبی جب واپس آئیں گے تو دیکھ میں تیرا کیا حشر کراؤں گا۔ اتنے بلبیس کے ایک سپاہی نے آ کے اس کو کان میں کچھ کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا تہہ خانے سے نکلا۔ وہاں مصلح الدین کی بیوی اور اغوا کرنے والے 3 آدمی بیٹھے تھے۔ فاطمہ نے اسے بتایا کس طرح اغوا ہوئی اور کس طرح پکڑے گئے۔ بلبیس فاطمہ اور مجرموں کو لے کے تہہ خانے میں گیا، مصلح الدین کے سامنے کھڑا کیا۔ مصلح الدین نے انہیں دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بلبیس نے پوچھا ان تینوں میں سے قاتل کون ہے؟ مصلح الدین خاموش رہا۔ بلبیس نے 3 دفعہ پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ بلبیس نے تہہ خانے کے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے اور مصلح الدین کی کمر کے ساتھ بازو ڈال کے لٹک گیا۔ اس آدمی کا وزن مصلح الدین کی کلائیوں کو کاٹنے لگا جو رسی سے چھت سے بندھی تھی۔ اس نے درد سے چیختا کیا درمیان والا؟ بلبیس تینوں کو الگ لے گیا اور انہیں کہا وہ بتا دیں کون ہے اور کیا سلسلہ ہے ورنہ وہ یہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بولنے پہ رضامند ہو گئے۔ بلبیس نے انہیں الگ الگ کر دیا اور فاطمہ کو اوپر لے گیا۔ فاطمہ نے اسے وہی بات بتائی کہ کس طرح اسے اغوا کیا گیا تھا اور وہ چھٹی ہے۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا اس کی ماں سوڈانی اور باپ مصری ہے۔ 3 سال پہلے وہ باپ کے ساتھ مصر آئی۔ مصلح الدین نے اسے دیکھ لیا اور اس کے باپ کے پاس آدمی بھیجے۔ اسے معلوم نہیں رقم کتنی طے ہوئی ہے۔ باپ اسے مصلح الدین کے گھر چھوڑ گیا اور ایک تھیلی لے کر چلا گیا۔ مصلح الدین نے ایک عالم اور چاند آدمی کو بلا کے باقاعدہ نکاح پڑھوایا اور اس کی بیوی بن گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ محبت فاطمہ کی کمزوری تھی۔ باپ سے اسے محبت اور شفقت نہیں ملی تھی۔ اسے شک تھا کہ باپ نے اسے یہاں بیچنے کے لیے ہی لایا تھا۔ مصلح الدین کے خلاف اسے کبھی شک نہیں ہوا کہ وہ اتنا برا آدمی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق فاطمہ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے دوسری طرف شوبک کی طرف روانگی کی تو اس کے فوراً بعد مصلح الدین میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ رات بہت دیر تک باہر رہنے لگا۔ ایک رات فاطمہ نے دیکھا وہ شراب پی کر آیا۔ فاطمہ کا باپ شرابی تھا۔ وہ شراب کی بو اور شرابی کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے مصلح الدین کی محبت خاطر یہ بھی برداشت کر لیا۔ پھر گھر میں رات کے وقت اجنبی لوگ آنے لگے۔
مصلح الدین نے ایک رات فاطمہ کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں اور سونے کے چند ٹکڑے دیے، گھر میں رکھ لیے، اور ایک رات وہ شراب میں بدمست ہو کے اس نے فاطمہ سے کہا، کر مصر کا شمالی علاقہ جو بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ملتا ہے مجھے مل جائے تو تم پسند کرو گی، یا سوڈان کی سرحد کا علاقہ، تم جو پسند کرو، تم وہاں کی ملکہ اور میں بادشاہ۔ فاطمہ اتنے اونچے دماغ کی لڑکی نہیں تھی اس سلسلے میں اس سے کچھ پوچھتی، وہ سمجھی اس کا خاوند زیادہ شراب پی کے بہک گیا، ہوش میں ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز بڑی حسین لڑکی اس کے گھر لائی گئی، ساتھ 2 آدمی تھے، یہ لڑکی اس کے گھر میں ہی رہی، نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ اس لڑکی نے فاطمہ کو دوست بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے اس لڑکی سے نفرت ہو گئی، اس لڑکی نے اس کا خاوند چھین لیا تھا۔ اس کے بعد محکمہ مال کے خضر الحیات کا قتل ہوا۔ دوسری طرف تینوں نقاب پوش نے پہلے بلبیس کو غلط باتیں بتانے کی کوشش کی، لیکن بلبیس ان کو راستے پہ لے آیا۔ تینوں نے الگ الگ جو بیان دے ان سے انکشاف ہوا تینوں حشیشین کے گروہ کے آدمی ہیں، انہیں سلیبیوں کی طرف سے مصلح الدین کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ مصلح الدین کو بے شمار دولت، ایک عیسائی لڑکی دی گئی تھی، اور یہ وعدہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کامیاب کرا دے تو مصر کی سرحد کے ساتھ ایک الگ ریاست بنا کے دی جائے گی جس کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہوگی اور عیسائی لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی۔ مصلح الدین نے اعلی حکام کو اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دیا، مگر خضر الحیات جو محکمہ مال کا تھا اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مالیات اور بیت المال پر قبضہ ضروری تھا، جو خضر الحیات کی موجودگی ممکن نہیں تھا۔ خزانے کا محافظ دستہ جام بازوں کا منتخب گروہ تھا۔ مصلح الدین خضر الحیات قتل کروا کے اس دستے کو تبدیل کرانا چاہتا تھا، اس میں باغی افراد اور حشیشین رکھنے کے لیے۔ ان تینوں کے ذمہ ہر اس حاکم کا قاتل تھا جسے مصلح الدین چاہتا تھا۔ انہیں اس کام کے باقاعدہ پیسے دیے جاتے تھے سلیبیوں کی طرف سے، چونکہ یہ کام کاروبار اور پیشے کے طور پر کرتے تھے، اس لیے فالتو پیسے لینے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مصلح الدین سے 50 اشرفیوں اور سونا الگ سے مانگا، جو اس نے خضر الحیات کے قتل کے بعد انہیں نہیں دیا۔ اس نے کہا تمہیں پوری پیسے مل گئے ہیں، میں کیوں دوں؟ انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس نے انہیں اپنی بیوی پیش کی اور کہا تمہیں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ فاطمہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی۔ مصلح الدین ابھی تک چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اسے بیان لینے کے لیے اتارا گیا تو بے ہوش ہو چکا تھا۔ جاسوس لڑکی کوٹھڑی میں گئے تو مری پڑی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ طبیبوں نے آ کر بتایا اس نے زہر کھا لیا ہے۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کپڑا تھا، صاف پتہ لگتا تھا اس میں زہر بندھا ہوا تھا، لڑکی نے اپنے کپڑوں میں کہیں چھپایا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد مصلح الدین ہوش میں آیا، لیکن وہ بہکی بہکی باتیں کرتا تھا، بولتے بولتے چپ ہو جاتا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سب کو دیکھنے لگتا، پھر عجیب و غریب گفتگو شروع کرتا۔ طبیبوں نے اسے دوائیں کھلائیں، لیکن اس کا دماغ اذیت کی وجہ سے بگڑ چکا تھا۔ اسی رات ریاض بلبیس کے پاس ایک معزز شخصیت آئی، اس کا نام زین الدین تھا۔ اس نے بلبیس سے کہا اسے پتہ چلا ہے کچھ جاسوس اور تخریب پار پکڑے گئے اور وہ کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ زین الدین مذہب، ریاست اور معاشرت کے میدان کا بزرگ قائد تھا۔ وہ پیر و مرشد تو نہیں تھا، لیکن بڑے بڑے حاکم اس کے مرید تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ اسے حاکموں کے طریقہ کار اور حیثیت کے 2-4 افراد سے پتہ چلا کہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج غیر حاضری دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، ایسی چالاکی سے سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہے، کسی کو پکڑنا آسان نہیں۔ زین الدین نے غیاث بلبیس اور علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو بتانے کی بجائے اپنے طور پر تخریب کاری کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ فوج کے بڑے بڑے افسر بھی اس کے محفل میں آتے تھے، اس نے ان سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں اور ذمہ دار افراد کے نام اور سرگرمی معلوم کر لی تھی۔ اس نے دراصل ذاتی طور پہ تخریب کاری کے خلاف اپنے گروہ تیار کر لیے جو اس نے نہایت نازک راز حاصل کر لیے تھے۔ ایک مصری تاریخ نگار محمد فرید ابو حدید نے اپنی تصنیف سلطان صلاح الدین ایوبی میں سازش اور بغاوت کے انکشاف کا سیرا زین الدین علی کے سر باندھا ہے اور 3-4 مورخین کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس کے دور کی جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے محکمہ مالیات کے ناظم کے قتل سے سلیبیوں کی سازش بے نقاب ہو گئی تھی، جس کے اعلی کار وہ مسلمان جس پہ سلطان ایوبی کا اعتماد تھا۔ بہرحال اس بزرگ شخصیت کی ذاتی کاوش اور اس کا جو حاصل تھا وہ قومی سطح کا ایسا کارنامہ تھا جس سے مورخین نے خراج تحسین پیش کیا۔ اس نے بلبیس سے کہا کہ ابھی کچھ دن اور جاسوسی رکھنا چاہتا تھا، ہر سازش کی نشاندہی ہو جائے، لیکن ان تخریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی ہے، جس سے اس کے ساتھی چھپ جائیں گے۔ اس نے نام اور پتے بتا دیے، اپنے آدمی بلبیس کے حوالے کر دیے، حسن بن عبداللہ کو بلا لیا۔ حسن اور بلبیس نے فیصلہ کیا کہ سلطان ایوبی کو فوری طور پہ اطلاع دے دی جائے۔ اس کے لیے زین الدین کو ہی منتخب کیا گیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے محافظ دستے کے ساتھ شوبک روانہ کر دیا گیا۔ کیا یہ دستہ وہاں پر پہنچ سکا؟
یا راستے میں ہی صلیبیوں نے اس کو ختم کر دیا اور سلطان ایوبی تک خبر نہ پہنچی اور مصر اس کے ہاتھ سے نکل گیا، فلسطین فتح کرنے گیا تھا اور مصر گنوا بیٹھا؟ اس کے بارے میں آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔